मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान सियासी जमात का जो प्रॉब्लम है इनकी तर्ज हुक्मरानी में भी और सियासत में भी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये 90 की दिहाई की सियासत से बाहर नहीं आ रहे। ये 2022 है, इसमें हर शख्स के पास मोबाइल है, मोबाइल्स में कैमरे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। आप चैनल्स को ज़दकोब कर सकते हैं, आप उनको पैमरा को कह सकते हैं एक चैनल को बंद कर दें या उसकी नशरियात को जब एक नंबर से दूसरे नंबर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे शिफ्ट करते रहें। लेकिन मसला ये है कि अवाम उस चैनल को ढूंढ भी लेती है। अगर आप टीवी से उसको हटा भी देते तो वो सोशल मीडिया पे वो चैनल मिल जाता है, और अगर वो चैनल ना भी होता तो सोशल मीडिया पे जो लोग खुद एक्टिविस्ट हैं या ट्विटर पे हैं या फेसबुक पे हैं, वो खुद वीडियोज चढ़ाते रहे, बयान देते रहे। तो जो ये लॉन्ग मार्च थी इमरान खान साहब की, इसमें असल में क्या कुछ हुआ और अवाम को तो खैर नहीं, एक खास जमात के सपोर्टर्स को और कुछ न्यूट्रल्स को, जो अवाम में भी न्यूट्रल्स हैं या वैसे भी न्यूट्रल्स हैं, उनको जो तासुर देने की कोशिश की गई वो कामयाब नहीं हो सकी। आपने इस हुकूमत, सारी कौम को पता है कि हुकूमत ने खुद माना, सुप्रीम कोर्ट में माना कि 4000 से ज्यादा इन्होंने छापे मारे 23 और 24 की रात को। इन्होंने सैकड़ों गिरफ्तारियां की, हजारों गिरफ्तारियां की, और वो गिरफ्तारियां आम आदमी की नहीं थी कि मतलब वोटर जो है या सपोर्टर जो एक कुछ कारकुन होते हैं, वो गिरफ्तारियां टारगेटेड थी, उन लोगों की थी जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे या टिकट होल्डर्स थे, एमएनएज, एमपीएस थे, जिले की तंजीमें थी, ताकि वो लोग जो अवाम को ले जा के साथ जा सकते हैं उनको रोका जा सके। फिर अवाम ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वीडियोज में देखा कैसे पुलिस ने उन गिरफ्तारियों के बावजूद भी कंटेनर्स लगा के जगहों को सील किया, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट को सील किया, लाहौर को, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, तमाम पंजाब के शहरों को सील कर दिया कि यहां से अगर कोई शख्स इस डरावे और धमकाने के बावजूद भी निकले तो उसको रोका जा सके। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के करीब और पिंडी के करीब जो है वो हजारों की तादाद में शेल्स प्रोवाइड किए गए, टीयर गैस के, जो फायर भी हुए, तस्वीरों में देखा जा सकता है खाली शेल्स जो फायर हुए। लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ते सारी दुनिया ने देखा, आप जो मर्जी कह लें। इल्जाम खान साहब पे लगाते रहे कि ये अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे और लोगों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को तो वीडियो में नहीं देखा गया। बहरहाल आपके जो पुलिस के साथ गुल्लू भट्ट थे, जो प्राइवेट यूनिफॉर्म में वहां थे, अपने प्राइवेट क्लोथ्स में, और पुलिस की सरपरस्ती में यास्मीन राशिद साहिबा की और कारकुनों की जो गाड़ियों को तोड़ते रहे, उसका मकसद ये था कि अवाम को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि इन छापों से और गिरफ्तारियों से अगर आप नहीं डरे और उसके बावजूद भी निकले तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और जाहिर है अवाम में ये लोग, हर बंदा इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अपनी गाड़ी का हजारों का नुकसान या अपनी जान का नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो आपने पूरा डरा के, धमका के अवाम को रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अवाम कसीर तादाद में निकली, और आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये मार्का अपना बताने की कोशिश की कि जी हमने किसी को निकलने नहीं दिया। काशिफ अवासी साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी मैं अगर आपकी टांगे बांध दूं और फिर आपको कहूं कि अब 1 किलोमीटर भाग के दिखाओ और आपसे ना भागा जाए और मैं कहूं देखो जी ये तो भाग नहीं सका, तो उसी तरह आपने कोशिश की कि इतना को डरा दिया जाए अवाम को, और उसके बावजूद जब अवाम निकली है, और बेशक मानने की बात है, हम दूसरी जमातों की तरह हर झूठ को ही फरोग नहीं देते, हम मानते हैं 20 लाख अफराद इमरान खान साहब नहीं लेके जा सके, लेकिन एक कसीर तादाद केपी से भी आई और पंजाब से भी निकली, और वो अवाम इन सारे हथकंडों के बावजूद निकली। आपको याद है जब आपकी जमात के साथ 1999 में मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया, तो उस वक्त आपकी अवाम उन हालात में ऐसे निकल सकी थी कि नहीं निकल सकी थी। और कल के हालात, परसों 25 के और 24 के हालात जो अवाम ने देखे हैं, मैं सच्चे कहता हूं कि किसी भी शख्स को दिखा लें, बेशक मेरे हल्के से मेरे नून लीग के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी की भी सपोर्टर्स हैं, हमारे तो सब भाई हैं। हल्के से बाहर भी पाकिस्तानी है जो जिस जमात को भी सपोर्ट करता है, लेकिन एक लम्हे के लिए वो सारी वीडियोस देखने के बाद अगर खुद अपने दिल से कोशिश करके सच को प्रायोरिटी दे के पूछने की कोशिश करें, तो जो हालात आपने क्रिएट किए हुए थे, मुझे उस दिन में और मकबूजा कश्मीर के हालात में कोई फर्क नजर नहीं आता। माजरत के साथ
ادھر بھی بھارتی فورسز اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تو دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کشمیری تو نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری نکلتا ہے۔ اگر وہاں پر یہ بھارتی فورسز اس قسم کے ہتھ کنڈے نہ استعمال کریں، لوگوں پہ اپنی عوام پہ ڈنڈے نہ برسائیں، ان پہ شیلنگ نہ کریں، ان کو گرفتار نہ کریں، ان کو حبس بجا میں نہ رکھیں، تو وہاں بھی پورے کا پورا کشمیر نکل آئے گا۔ آپ نے انہی کی بک میں سے ایک صفحہ نکالا اور وہی اسٹریٹجی اپنائی، آپ نے کنٹینرز لگا کے رستے سیل کیے، آپ نے گرفتاریاں کی، آپ نے چھاپے مارے، آپ نے شیلنگ کی، آپ نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، عوام پہ ڈنڈے برسائے، آپ نے بچوں پہ، خواتین پہ ٹیئر گیس کی شیلنگ کی، لیکن اس کے بعد بھی عوام نکلی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم خود مینج کر لیں گے، آپ نے کہا کہ ہم 10 بندے بھی نکلنے نہیں دیں گے، آپ نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد نہیں پہنچے گا، اور جب بندے بھی نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں نکلے اور خان صاحب بھی اسلام آباد پہنچ گئے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فوج سے درخواست کی کہ آپ ہمیں بچائیے، آپ ہی اب آئیے، اور آپ نے فوج کو اسلام آباد میں بلایا۔ دوسرا یہ آپ نے جو ہتھ کنڈے اپنائے ان میں ایک یہ بھی تھا، آپ نے کوشش یہ کی، زبیر نیازی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، آپ نے صبح صبح ان کے گھر سے کچھ اسلحہ برآمد کرنے کا ایک ڈرامہ کیا، اور میں نے دیکھا بہت سے جو متوازن انالیسس کرنے والے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ اسلحہ واقعی برآمد ہوا یا کہ یہ پلانٹڈ تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے فوراً ٹویٹ کیا کہ غالباً ان کی گاڑیوں سے اسلحہ ملا ہے، اسی وقت ساتھ ہی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ان کے گھر پہ چھاپا مار کے یہ ملا ہے۔ وہیں سے شک کریٹ ہو گیا کہ یہ کہانی بنائی گئی ہے، اور ابھی خود ہی اس کہانی کے جو ایسپیکٹس ہیں ان پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ اس کو کس حد تک چلانا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے کتنا ہی اسلحہ برآمد کر لیا ایک گھر سے، اور اس برآمدگی کے ذریعے آپ نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی عوام کے ایک حصے کو، کچھ مقتدر اداروں کو، اور شاید باہر بھی، کہ یہ ایک خونی مارچ ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے کہ اس میں تشدد ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں تو آپ کا پورا کنٹرول رہا، آپ نے ریڈز بہت زیادہ کیے، 4000 چھاپے تو آپ نے سپریم کورٹ میں مانے، ان چھاپوں میں تو کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا سارے کا سارا اسلحہ زبیر نیازی کے صاحب کے گھر ہی تھا؟ ظاہر ہے اگر یہ ارادہ تھا تو کے پی سے جو قافلہ آ رہا تھا ان کے پاس تو کوئی ان پہ چیک نہیں تھا، وہ سارا قافلہ لا سکتے تھے، سارا اسلحہ لا سکتے تھے۔ تو پھر سارا دن 24 گھنٹے جو مارچ چلتا رہا اس میں کہیں کوئی پٹاخہ بھی نہیں بجا، کوئی فائر نہیں ہوا۔ اگر تو یہ خونی مارچ کا ارادہ تھا تو یہ 200 رائفلوں پہ تو انحصار نہیں ہونا تھا جماعت کا، اور وہ بھی پنجاب میں، وہ تو پھر کے پی کے سے اسلحہ لے کے آنا تھا، اور وہاں سے جو اسلحہ آتا وہ چلتا، وہ تو کوئی نظر نہیں آیا۔ کوئی املاک کو نقصان نہیں ہوا۔ آپ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی میٹرو اسٹیشن جل گیا۔ زیدی صاحب ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلام آباد پولیس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو میٹرو اسٹیشن جلایا اس کی کوئی تصویر تو دکھا دے۔ ابھی اس چیلنج کے آنے سے پہلے بھی آپ کے ورکرز، آپ کے لوگ، آپ کی انتظامیہ کوئی اس کی تصویر، کوئی ویڈیو کو سامنے لے آتا ہے تو جلا ہوا اسٹیشن دکھا دیتے۔ آپ نے خواہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ پرتشدد مارچ ہوگا، یہ پرتشدد مارچ ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ تشدد سارے کا سارا صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا، اور اس تشدد سے آپ عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کی مقبولیت کو ہلکا سا بھی حرف نہیں پہنچا سکے کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں تاجروں کے کنٹینر ضبط کیے، آپ نے ان کو استعمال کیا، آپ نے تارکول ڈال کر شیشے بچھائے سڑکوں پہ، آپ نے خاردار وائرنگ کی، آپ نے پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی گھروں سے بھرتی ہوئے ہیں، اسی قوم کے بیٹے ہیں، ان کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ نے ان کو استعمال کیا، آپ نے شیلنگ کی انتہا کر دی۔ میرا خیال ہے اسٹاک تقریباً آپ کی گورنمنٹ کا ختم ہو گیا ہوگا۔ آپ نے کہا یہ صرف 200-250 لوگ ہیں۔ بھائی سادہ سا ایک عام فہم انسان کو یہ سوال پوچھنا بڑا آسان ہے، اس سے انسان پوچھے کہ کون سا ملک، کون سی حکومت، کون سی ریاست، کون سا ادارہ، کون سی لا انفورسمنٹ ایجنسی 400-500 لوگوں کے اوپر 4000 شیل پھینکتی ہے؟ کون سی حکومت 12000 لوگوں کے لیے 18000 کنٹینر لگا کے رستے بند کرتی ہے؟ خدارا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، عوام کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ یہ مارچ جو ہے یہ کامیاب تھا۔ خان صاحب ان سارے حالات کے باوجود عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو آپ کے تاثر دینے کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہیں۔ میں بحیثیت شہری، صرف یہ نہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کا سپورٹر سمجھا جائے، میں بحیثیت شہری جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کے جو رہے سہے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی شک کرنا شروع کر دیں اور ان کے بھی ذہن بدلنا شروع کر دیں۔ ایک چیز جو سامنے ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے، سامنے اپنے موبائل سکرینز پہ نظر آ رہی ہے، اس کے برعکس اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ زیادہ لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی۔ اور جاتے جاتے میرا یہ سوال کہ یہ پورے پنجاب میں آپ نے کنٹینرز لگا کے سیل کیا، آپ نے ہزاروں ریڈز کیے، آپ نے ہزاروں گرفتاریاں کی، آپ نے لوگوں کو
ٹی وی پر دکھا کر یہ دکھایا کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی جان کو اور مال کو نقصان پہنچایا جائے گا. آپ نے ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے, ڈاکٹر یاسمین کی گاڑیوں کے شیشے توڑے, اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے آپ دکھائی دیے. بعد کی آنے والی ویڈیوز میں ایک اسلام آباد کی شہری نے ویڈیو لگائی جس میں ایک گھر کے پیچھے پولیس والوں کو درخت کو آگ لگاتے دکھایا گیا, پولیس والوں کو لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑتے دکھایا گیا, جس میں ظاہر ہے آپ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے سر پہ ڈالا جا سکے. یہ سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود اگر 1 لاکھ بندہ بھی پورے پاکستان سے اکٹھا ہو گیا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اوکاڑا کے جلسے میں تو کوئی کنٹینر نہیں لگایا گیا تھا, اس سے پہلے تو کوئی ریڈ نہیں کیا گیا تھا, اس سے پہلے کوئی گرفتاری نہیں کی گئی تھی, کسی آپ کے سپورٹر یا ووٹر کو یہ پیغام نہیں دیا گیا تھا کہ اگر وہ نکلے گا تو اس کی سائیکل, موٹر سائیکل, گاڑی کے شیشے توڑے جائیں گے, کسی کو گرفتاری کا ڈر نہیں تھا. اور اس کے باوجود آپ کو بارش کا بہانہ بھی کرنا پڑا, اور اس کے بعد اس میدان کو اپنی چھوٹی چھوٹی ٹینکیوں سے ادھر پانی بھی پھینکنا پڑا تاکہ اگر کوئی آگے چیک کر لے تو اس کو پانی نظر بھی آئے. یہ مقبولیت اور غیر مقبولیت جو ہے سیاسی عوامل ہیں, ان کے اوپر صحیح حکمت عملی بنائی جائے تو سیاسی جماعتیں اپنا فائدہ کر سکتی ہیں. 2022 میں 90 کی اسٹریٹجیز نہیں چلتی, عوام باشعور بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے ہر چیز ان تک, ہر چیز کی ویڈیو ان تک پہنچتی ہے, سب تبصرے ان تک پہنچتے ہیں, اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا اب اتنا مشکل نہیں ہے. تو اگر تو اپنی جماعت کی بہتری چاہتے ہیں تو جھوٹ اور منافقت کا سہارا چھوڑ دیں تمام جماعتیں. تحریک انصاف میں بھی جو یہ عنصر ہیں, ہماری جماعت میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہوں گے, پروپیگنڈا کا سہارا لے لیتے ہوں گے, تو یہ چیزیں جماعتوں کو فائدہ نہیں دیتی, نقصان پہنچاتی.